بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ فیصلہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی موت کے پروانے پر پائن سائن انگوٹھا لاتا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج پاکستان کی جو میری زندگی میں میں نے بہوش و حواس جس پاکستان کی پولیٹیکل پرسنالٹی کو سب سے زیادہ پاپولر دیکھا ہے، اس کا نام ہے بے نظیر بھٹو۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آج ان کی سالگرہ ہے۔ اگر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو ایک سازش کے تحت شہید نہ کیا گیا ہوتا تو اس وقت وہ 70 سال کی ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے جو ہیں ان کی سالگرہ کو اسی طرح سے منا رہے ہیں جیسا وہ ان کی زندگی میں منایا کرتے تھے۔ وہ وکری گالے جیلے ان تھوڑے رہ گئے نے، تو لہٰذا وہ سین بھی تھوڑا کٹ ہے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ کل جو گزر گیا اس میں اسلم گل لاہور کے صدر ہیں اور جو حسن مرتضیٰ، انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ بے نظیر کی سالگرہ عوامی سطح پر منائی جائے گی، اور انہوں نے لبرٹی چوک کے اندر اس کا کیک شیک کاٹا۔ بڑے بندے سن، واہ بندے سن۔ مطلب میں اگر یہ آپ سے عرض کروں کہ وہ جو عمران خان کہتا تھا نا کہ میں وہاں سے، یعنی انہوں نے لائٹنگ از ایوری تھنگ والے سین دے باوجود انہوں نے بندے پائے بوتے سن۔ پیپلز پارٹی کو لائٹنگ از ایوری تھنگ کا کھ نہیں پتا۔ یہ ابھی تک 70 کی دہائی میں بیٹھی ہے، ابھی تک 80 کی دہائی میں بیٹھی ہے، ابھی تک 90 کی دہائی میں بیٹھی ہے۔ 90 کی دہائی پائیں میں، بلکہ انہوں نے زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ 90 کی دہائی بھی نہیں بیٹھے، 80 جی بیٹھے نا ان تکر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ کل کا جو ان کا جلسہ تھا وہ کافی کامیاب جلسہ رہا تھا۔ لوگوں کی شرکت کے اعتبار سے، لوگوں کے جوش و ولولے کے اعتبار سے کم از کم پی ٹی سے زیادہ لوگ تھے وہاں پر۔ میں مسلم لیگ نون کا میں نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا۔ پیپل پارٹی کے لیتے ہیں انہوں نے بھی بات 10 دینے، ویسے وہ لگتا نہیں اس سے زیادہ ہوں گے، مگر پی ٹی سے زیادہ لوگ تھے وہاں پر، مجھے اس بات کا علم ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پاپولر لیڈر پاکستان کے اندر نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے ان کے والد صاحب بہت زیادہ پاپولر تھے، پر انہوں نے میں بطور نہ رپورٹر کور کر سکیا تھا، نہ میں چھوٹا جا تھا یار، جس لیے بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تو 1986 میں آمد، اور جو 18 اکتوبر 2007 کو آمد تھی کراچی میں۔ سر دو ہی میں، ایک میں کور کی تھی، دوسرے میں شریک ہویا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ انے والا لوگ تھے، انے والا۔ میں وہ فوٹیجز آپ کو دکھا نہیں سکتا، ظاہر ہے ڈیو ٹو سم ریسٹرکشنز جو کہ کاپی رائٹس کی ہوتی ہیں۔ ادروائز جو نوجوان دیکھنا چاہیں، جو بچے آج کے جنہوں نے یہ دونوں دور نہیں دیکھے ہوئے، دونوں جلسے نہیں دیکھے ہوئے، وہ ذرا یوٹیوب پہ جائیں، وہ ذرا گوگل کریں، ان کو پتہ چلے کہ اے ہوندے نے لکھاں لوگ جڑے عمران خان لئی پھردا سی نا، چند ہزار لوگ، چند سینکڑوں لوگ، انہوں ہزاراں نو لکھاں نو کروڑاں بنا کے دسی جاندے سی۔ اے یوتھی سارے 5700 کرسی لائی پائن نے نا، اے جڑا ہیگا سی مینار پاکستان جو آخری جلسہ کیا، اور یوتھیاں نے جناب انہوں کوئی 57 لاکھ کرسی بنا کے دسیا، اور بس بندے ہی بندے دہائی جا رہے سن۔ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ پیپلز پارٹی والے جڑے نا اس ٹیکنالوجی تو ہمیشہ جو ہے وہ فارغ رہے ہیں، ان کو اس ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہی نہیں، ان میں اس بات کا کیا کہتے ہیں سینس ہی نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ قدم ملا کے چلنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی لیگ ورک اور فٹ ورک پہ ہی بلیو کر دے تو وہ کری جا رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج سالگرہ تھی، ہیپی برتھ ڈے ٹو بے نظیر بھٹو۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، سچی مچی آج پاکستان اس حال میں نہ ہوتا۔ میری آج ایک ملاقات تھی پولیٹیکل شخصیت کے ساتھ، اور اس ملاقات میں وہ شخصیت جو ہے وہ بالکل پیپلز پارٹی سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، مگر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایسے تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، اگر بے نظیر زندہ ہوتی تو یہ والی پوزیشن نہ ہوتی، پاکستان اگر اوپر نہ جا رہا تو کم از کم سٹیبل ضرور ہوتا۔ ایتھے پائن ساڑے نال جو ہویا ہے اسی کن دسیے، کنوں اپنا ٹھڈ دے زخم دہائیے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، لائٹ پھر چلی گئی ہے،
اور یقین کریں جب میں ولاگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہ وہ آدھا پونا گھنٹے کا واقعہ ہے، اس یعنی آدھے پونے گھنٹے کی اندر کم از کم تیسری بار یہ لائٹ گئی ہے۔ تو بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی سر تو پاکستان کچھ اور پاکستان ہوتا۔ جن لوگوں نے اس کو قتل کیا وہ پاکستان کے دشمن تھے، جن لوگوں نے ان کے قاتلوں کو سزا نہیں ہونے دی، جتنے بھی اویلیبل تھے وہ بھی پاکستان کے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون ہیں وہ آپ خود حساب لگائیں۔ مجھے سید عباس اتر کا لکھا ہوا، سید عباس اتر جو نوجوان نہیں جانتے میں بتا دوں، سید عباس اتر پاکستان کے ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ تھے، اور انہوں نے بڑی تاریخی سرخیاں نکالیں اپنے دور کے اندر، اور ان کا ایک گانا، شاعر آدمی سی عباس اتر، اس کا ایک گانا پٹو دی بیٹی آئی جے یہ بڑا مشہور ہوا، اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر انہوں نے لکھا پٹو دی بیٹی آئی سی، یہ بھی بہت مشہور ہوا۔ ٹائم ہو اگر آپ کے پاس تو ضرور دیکھیے گا۔ بے نظیر واقعی بے نظیر تھی، میں اپنی طرف سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس پر ضرور بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بے نظیر کو قتل کرنے والے جو ہے نا انہوں نے ایکچولی پاکستان میں جمہوریت کا، آئین کا، اور پاکستان میں انسانی حقوق کا، پاکستان کی معاشی ترقی کا قتل کیا۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مختلف بات سمجھتے ہوں مگر مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ میں آپ کو اب آج کی خبر کی طرف آنے لگا ہوں، جو میں نے کہا کہ عمران خان کی موت کے پروانے پر دستخط ہو گئے، سین انگوٹھے لاتے گئے پائن۔ وہ معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے جس کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے نا سر، ایک بن گیا آرمی چیف تو دوجا بن لگا ہے چیف آف آرمی چیف جسٹس آف پاکستان، معذرت چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا تھوڑا سا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں قاضی فائز صاحب۔ میری نظر میں جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں بہت زیادہ اپ رائٹ آدمی ہیں، انہوں نے ثابت کیا اپنے بردر ججز کے سامنے کھڑے ہو کر، انہوں نے جس طرح سے آرگومنٹ کیا، اپنے آپ کو انوسینٹ اور اپنے پر لگنے والے الزامات کو جس طریقے سے انہوں نے غلط ثابت کیا، ان کی بیگم نے جس طرح سے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے جو کولیگز ہیں بردر ججز ان کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح سے خود کو ڈیفینڈ کیا، سر اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں بھی ہوگی۔ بڑا حوصلہ، بڑا صبر اور بڑی سچائی چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ مطلب ہے کہ انجی نہیں گا کہ تاڑ سے الزام لگ گیا تو اسی بڈھی سمیت کھلو گئے ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ جن پہ الزام لگتے ہیں لوگ جھوٹے ہوں، لوگ سچے ہوں، پائن اپنی بڈھی سمیت جا کے اپنے پیسیاں دی صفائیاں دینا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ کسی کی وکالت کرنا بڑا آسان ہے، اپنی صفائیاں دینا بہت اوکھا ہوتا ہے۔ جسٹس صاحب نے یہ دی ہیں اور کامیاب رہے ہیں۔ انہی بردر ججز نے ان کو اس کے الزام سے بری کیا ہے جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے لگایا تھا اپنے دور کے اندر، اور عمران خان نے یہ الزام بقول عمران خان کی، جو کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہوتے جنرل فیض سے بھی اوپر سے آیا تھا، مطلب وہ ہوتا سی کہ جنرل باجوہ آیا سی۔ اصل میں عمران خان ایک ایسا کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست کا کہ حضور وہ ہر کام 2 نمبری کر کے دوجیاں دے پا دیندہ ہے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے پتہ ہی نہیں چلا جنرل باجوہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ اچھا جی بڑے معصوم تھے آپ حضور، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو اتنے معصوم آدمی کو ہم دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں؟ اسی پاگل ہاں، سانو اٹ وجی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کیوں بنا دیا گیا؟ بھائی پہلے بھی تو آرٹی سے بٹھا کے بایا نا جنرل فیض نے، جنرل باجوہ نے، یہ بابا ڈیم والی سرکار، ٹھیک ہے، یہ جو تھے اپنا جسٹس آصف سعید کھوسا اور جن نے پہلے گزرے نے، جنہوں نے سارے نے پلان کر کے کیتا، وہ جنہوں نے پناما میں سے کامہ نکالا تھا میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے، تو نا سارے نے سازش کی تھی نا باقاعدہ، اور عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، اور عمران خان نے پاکستان کا بٹا بڑھا کے، یعنی انہیں تے اپنے لو بیڑا گرک کرتا نا پڑھ کے۔ یہ 9 مئی والا جڑا واقعہ ہے نا، اتنے انہیں باقاعدہ اپنی جڑی کسی مکمل زور وہ لا کے کام کیتا سی، وہ تے پائن پھوکا فیر ہو گیا، ٹھیک ہے، اگو مطلب بندوقہ جڑی چلی ہی نہیں، ورنہ ان کا تو یہ مقصد تھا کہ وہاں پر جائیں اور جناب آگے سے فائرنگ ہوگی، بندے مرن گے تے بس پھر اتھے اور انقلاب والے پاسے کم جائے گا۔ تو دوجے پاسے جڑے لوگ بیٹھے تھے وہ کوئی مطلب عقل سے پیدل نہیں ہیں، ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے دھیرج رکھا،
صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جس لیے وہ سارے کر آگے ٹھنڈے ہو گئے، اس تو بعد گرفتاری شروع میں اب ظاہر ہے آگے کیس کچھ چلے گا جو بھی ہوگا، اور سزائیں جو بھی ہونی ہیں وہ تو پھر وقت کے ساتھ ہوگی۔ مگر میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جسٹس قاضی فیصل صاحب جو ہے نا، ان کو 3 مہینے پہلے ہی سر بتا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ یہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ 17 ستمبر کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور 16 کو یہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جن کو ہم خیال چیف جسٹس کہا جاتا ہے، جن کی ساسو ماں کا ایک کال سکینڈل آیا ہوا ہے، اور قاضی فائزہ صاحب بھی اس کی انکوائری کر رہے تھے، اور بھائی نے عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی ساس کو بچانے کے لیے سٹے دے دیا۔ اچھا، حکومت بڑی ڈرپوک ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ چاچو کی حکومت جڑی نا، وہ بھی چاچو ماچو ہی ہے، وہ ماڑے دے ہوتے فل چڑھائی کر دے گی، ساری لین دے گی اگلے نو سر، لیکن جو ذرا جب بھی طاقتور ہوئے گا نا اکھا وہاں والا، وہ تو ادھر ادھر ہو جائے گی۔ یہ رویہ ہے، مطلب اگر وہ جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ سر جینوئن ہیں، اور دیکھیں کیسی سازش ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اس ٹیلی فون کال میں ذکر ہے کہ مارشل لا لگے گا، ایسے حالات پیدا ہوں گے، یہ دیکھیں گفتگو ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے، لیڈ ملتی ہے کہ پلاننگاں پہلے دیا سن، ٹھیک ہے۔ اگر چیف جسٹس نے روک دیا اور قاضی فیصل صاحب اس کی انکوائری نہیں کر پائے، کمپلیٹ نہیں ہو سکی چیز، تو کوئی گل نہیں سی، تسی ایف آئی اے نو کہو بھائی انکوائری شروع کر دے، ساسو ماں نو اتنے بلا لو۔ مطلب ہے کہ کسی پاسے جڑا نا وہ کام اس طرح نہیں ہویا کہ جس طرح ہونا چاہیے سی۔ ایتھے ہوندا کوئی ماڑا، کوئی ماتڑ، کسی نے کوئی 50,000 روپیہ قرضہ لیتا ہوندا زرعی ترقیاتی بینک تو، حضور دیکھو وہ زمین کیویں کھوندے اگلے، ان گرفتار کیویں کر دے، انہوں ہتھ کڑی کیویں لگ دی، تگڑے سن نا اگے، ادھر ادھر ہو گئے سارے سرکاری اہلکار، کوئی ادھر وکھڑ لگ پیا، کوئی ادھر وکھڑ لگ پیا۔ یہ وہ 2 نمبری ہے، یہ وہ 2 نمبری ہے باقاعدہ طور پہ، جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے بھی سازش کی ہے پوائنٹ چھڑنا کوئی نہیں، ایس پاس سے آؤ گے پھر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں جناب چونکہ وہ تگڑا ہے، چیف جسٹس ہے یا وہ جسٹس ہے تو انہیں چھڑ چھوٹ دئیے، نہیں سر، پھر کام نہیں چلے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال اب سر عمران خان کے لیے اچھی خبر کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں وہ بھائی نے ہٹایا سی کیا کہتے ہیں آئی ایس آئی چیف سے، اور مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھائی جی تہاڈے گھر چ دے وچ اے کرپشن ہو رہی ہے، تکو ذرا دھیان کرو، ایز ہیرے سونے دے جواہرات دی انگوٹھیاں کڑیاں پتہ نہیں کیڑی شے آ رہی ہے، دھیان کرو۔ انہوں نے کہا تو میرے گھر سے نظر رکھی ہے، چینج کر دیا۔ ٹھیک ہے جناب، او پائنون آرمی چیف نے۔ ایک یہ شخص ہے قاضی فیصل صاحب، ان کو انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے بچ گئے۔ اب وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں 3 مہینے بعد، تے مرشد پھر تے سمجھو نا موت دے پروانے دستخط پکے۔ یہ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، انہاں دی ہن کسے پاسے جا کوئی نہیں جے۔ اچھا، یہ 3 مہینے پہلے جو ہوا ہے اس پر بھی سوال ہے کہ 3 مہینے پہلے کیوں کرایا گیا ہے؟ 3 مہینے پہلے اس لیے کرا لیا گیا ہے حضور کیونکہ کنٹینیوشن آف دا پالیسیز، کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہمارے ملک کے اندر صحیح چلیں گی، یہ ایشورنس چاہیے تھی کسی کو۔ وہ کنہوں چاہیے سی؟ وہ جنہاں نے پاکستان انویسٹمنٹ کرنی حضور، یہ بی پلان سی 20 تو 25 ارب ڈالر لا، وہ جو ملک صاحب بتا رہے تھے، سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا اچانک ہی، بڑے مشہور آدمی ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں۔ وہ بھائن مانگ رہے سن چھواں کہ پاجی ساڈے نال گل پکی کرو، عمران آ کے پھر وہ کام پا دے گا، تسی ہن سانوں اس طرح نہ کرو ساڈے نال۔ تو سر یہ آگے قاضی فیصل صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ یہ میں اب سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ان کو تھوڑا سا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ دندان صاحب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے کس حساب میں یہ کر دیا فوری طور پہ؟ تو معاملہ یہ ہے کہ حضور انہیں بھی تو ہن ریٹائر ہونا ہے نا، 9 ستمبر نو وہ بھی جا رہے ہیں، تو حضور اس تابرو کے ساتھ وہ بھی زندگی باقی مانگندہ گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بس انہیں کہا گیا کہ بھاجی کر دو سیر، انہوں نے کہا لو باؤ جی کر دینے، مسئلہ کوئی نہیں۔ اب ہوا یہ ہے ایکچولی، بلکہ پریکٹیکلی جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ اناؤنس کر دیا ہے قسم کا، یا مطلب سارے انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ قاضی فائز صاحب ہمارا چیف جسٹس ہے،
عمر عطا بندیال نہیں جائے گا. یعنی یہ اب لوگ جو ہے نا اس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ حضور اب بہت سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات از خود قاضی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. لوگ جو ہیں وہ جو یعنی سپریم کورٹ کا عملہ بھی بہت تعاون کرنا شروع کر دے گا قاضی فائز صاحب دے نال, کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ اے بھائی تے ریٹائر ہو جانا ہے, اسی تے ایتھے ہی ہاں, ساڈی تے یعنی عمرہ کوئی نہیں ہوئی, قاضی صاحب نے بڑھاؤ, اگلا تے یہ آ رہا ہے, لوگ کی چڑھتے سورج چل جاندے. پھر ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ جو رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے وہ بھائیں ریٹائر ہو گئے نے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب ایک نیا آئے گا, تو جڑا نواں آئے گا نا وہ موجودہ چیف جسٹس کی طرف نہیں جائے گا, بنتا نہیں اس کا جانا, قاضی صاحب کی طرف جانا بنتا ہے. تو لہٰذا اس وقت پاکستان میں پھر عملی طور پر دیکھا جائے تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹیولی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. تو بھائی نے اے تے بڑا بڑا عذاب ہے گا جی, عمران خان تک ہی پڑے گا. تو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان کی موت کے پروانے پر دستخط تھے جو صدر عارف علوی نے کیے, آج ہی یہ سمری مووی ہے اور آج ہی جناب اس کے اوپر سائن ہو گئے ہیں. اس کا مطلب پہلے گیٹمنٹ ہو چکی تھی, تو لہٰذا صدر صاحب نے فوری طور پر سائن کرتے ہیں, ورنہ یہ صدر صاحب تو آرمی چیف کی سمری آئی سی تے انہوں لے کے لاہور آ گیا سی عمران خان کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت لینے. قانون پاس ہوتا ہے تو بھائی نے اتنے آئی نے 5 دن بعد بھی, پھر جناب گورنر کو ہٹانے کی بات ہوتی تو نہیں ہٹاتا. ایتھے بھائی نے کمنٹ عمران خان کا جو پکا کچور مخالف اور خود عمران خان نے پیدا کیا ہوا, وہ اس کے فوری طور پر دستخط کر دی ہے. تو معاملات کتنے ہے نا بھائی پھنسے آ. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میرا اپنا اندازہ ہے, اور یہ قاضی صاحب کے جو اب تک کا بطور جج ان کا کنڈکٹ ہے اس کو دیکھ کر میں لگا رہا ہوں کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ناب تول کے اشاری نظام کے عین مطابق انصاف فراہم کریں گے. حکومت فی الحال تو خوش ہے نا کہ اسی قاضی نو لا لیا تے عمر عطا بندیال ذرا انج کر کے ہیں ذرا ٹول ٹمکے ہو رہے دل میں, پر لیکن بابو جی گل ہے وے کہ وہ ٹول ٹمکے جو ہیں نا وہ دکھ بھری شہنائیوں میں بدل جانے ہیں جس دن قاضی صاحب نے چارج لینا ہے, کیونکہ انہیں تو کسی دی فیور نہیں جی کرنی. مجھے تو ان کی جو اب تک کا ہے معاملہ اس سے ایسے ہی لگ رہا ہے, مگر ظاہر ہے کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے اس کے بعد عملی طور پر پتہ چلے گا کہ ایسے ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ پہلے بھی ایک جج تھے افتخار محمد چودھری جن کو میں ڈپر کہتا ہوں, اور میں بڑی دیر سے جو ہے افتخار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے مطلب کبھی مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اچھا آدمی ہوگا یا اچھا چیف جسٹس نکلے گا. وہ میری مطلب کالی زبان سمجھ لو انجی نکلا جی اس طرح کا میں کہنا تھا. تو لیکن اس پر مجھے امید ہے کہ قاضی فائز صاحب بہت اچھے چیف جسٹس کے طور پہ سامنے آئیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق انصاف کریں گے, کسی حکومت کی فیور نہیں کریں گے اور کسی کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سوائے ان کے جنہوں نے غلط کام کیا ہوگا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے, جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.